بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام آباد میں ایک مسجد جو غیر قانونی بنائی گئی، لیکن اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ سن کر انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اسلام آباد سے اس خبر نے تمام مسلمانوں کی روح کو زخمی کر دیا ہے۔ 50 مساجد کو شہید کرنے کا نوٹس دیا گیا۔ جامعہ مسجد مدنی کو راتوں رات شہید کر دیا گیا۔ رات کو مسجد ہوتی ہے، صبح یہاں پر پودوں کا باغ لگایا ہوتا ہے، یعنی رات کو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے اور صبح فجر میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو وہاں پر مسجد کی جگہ ان کو پودوں کا باغ نظر آتا ہے۔ مسجد کا نام و نشان ختم کر دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد غیر قانونی جگہ بنائی گئی تھی، اس لیے شہید کی گئی ہے، لیکن اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ سن کر انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے، کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرنے والے ہیں، آخر ان کا منصوبہ کیا ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ یہ غیر قانونی جگہ پر بنائی گئی تو اسی وجہ سے اس کو شہید کیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا، وہاں کے انتظامیہ سے بات چیت ہوئی، علماء سے ان سے کہا گیا کہ اس مدرسے کو آپ چیک کریں، مسجد یہاں پر موجود رہے گی، یہاں سے مدرسہ ختم کر رہے ہیں اور دوسری جگہ منتقل کر کے دے رہے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ مسجد کو شہید نہیں کریں گے تو مدرسے کی خیر ہے۔ مدرسہ شہید کر کے دوسری جگہ مدرسے کی بلڈنگ بنا دی گئی، لیکن راتوں رات مسجد شہید کر دی گئی۔ یہ کام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں یہ کام انجام دیا گیا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ گرین بیلٹ یعنی یہ خوبصورتی میں رکاوٹ تھی۔ اس طرح دیکھنے کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد خوبصورتی میں رکاوٹ ہے۔ اللہ اکبر، مسجد تو خوبصورت ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں، دبئی میں جو مسجدیں بنائی گئی، بہت دور دراز سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، یعنی وہاں پہ خوبصورتی میں آرٹ نہیں ہے، پاکستان میں خوبصورتی میں آرٹ ہے۔ ہم انڈیا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان سیو نہیں ہیں، لیکن اب جو خود ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بار مسجد بن گئی، وہ قیامت تک اللہ کا گھر ہے، وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ جو لوگ اس مسجد کو گراتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مولویوں کا کچھ نہیں بگڑ رہا۔ مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ وہ اللہ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی پراپرٹی تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے لیے وقف کی گئی جگہ ہے۔ پہلے تو بتایا گیا کہ مسجد غیر قانونی جگہ پر بنا دی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کو گرایا گیا اور 50 مسجدوں کو نوٹس جاری کیے گئے، لیکن جو اب حقائق سامنے آ رہے ہیں جامعہ مسجد مدنی کے بارے میں، یہ مسجد پاکستان بننے سے پہلے کی موجود ہے۔ 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں مسجد پکی کی گئی اور اس کو وفاق کے اندر دیا گیا۔ یہ بات آپ سوچیں کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ خبر دی جا رہی ہے کہ فیصل مسجد بھی بتائی جا رہی ہے، لیکن میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتی، یہ تو انٹرنیشنل خبر بن جائے گی۔ بہرحال یہ جو عمل ہو رہا ہے ہم اس کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو مزاحمت کرنی چاہیے اور حکومت کے سامنے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات قبول نہ کیے جائیں اور ایسا عمل نہ کیا جائے جس پر قوم نہ خوش ہو، ایسا عمل ہو کہ عوام بھی خوش ہو اور ہمارے ملک میں خوشحالی رہے۔ مسلمانوں کی ضروریات میں سے مسجدیں ہیں، اس طرح مساجد کو شہید کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔